الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا افضل المرسلین۔ محترم ناظرین کرام، طہارت کے حوالے سے 15ویں غلط فہمی لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کچھ مسلمان بھائیوں بہنوں میں اس طرح کی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ میت کو اگر غسل دیا گیا تو میت کو غسل دینے کے بعد اب یہ تصور کیا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم پر بھی، یعنی جو غسل دینے والا ہے یا غسل دینے والی ہے، اس پر بھی غسل کرنا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس طور پر جب غسل دے کر کے میت کو آتے ہیں تو گھر میں باضابطہ بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے تاکید کی جاتی ہے کہ تم بھی غسل کر لو، تمہارا بھی غسل ٹوٹ چکا کہ تم پر بھی غسل لازم ہو گیا۔ تو یہ غلط تصور اور غلط فہمی عوام میں سے بہت سے لوگوں کے درمیان ہے۔ حالانکہ شریعت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میت کو غسل دینے کے بعد اور میت کو غسل کروانے کے بعد غسل کروانے والے مرد یا غسل کروانے والی عورت پر غسل کرنا لازم نہیں ہوتا کہ اس پر غسل ضروری نہیں ہوتا کہ نہ اس کا غسل ٹوٹتا کہ شرعی اعتبار سے اس کا غسل برقرار رہے گا۔ ہاں، یہ ایک الگ معاملہ ہے، فقہائے کرام نے یہ بیان فرمایا کہ شریعت میں یہ بتایا گیا کہ اگر میت کو نہلایا گیا کہ میت کو غسل دیا گیا تو اس کے بعد غسل دینے والا بھی غسل کر لے تو مستحب اور بہتر ہے۔ اچھا کہ اگر غسل کر لے تو بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی آپ جتنی کتابیں ہیں، بہار شریعت سے لے کر فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری، جتنی فقہ حنفی کی کتابیں ہیں، سب میں آپ کو یہ مسئلہ ملے گا کہ 5 صورتیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر غسل ٹوٹ جاتا ہے اور غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان 5 صورتوں میں کسی بھی کتاب میں اس مسئلے کا بیان نہیں کیا گیا کہ میت کو غسل دینے کے بعد بھی غسل کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی بھی جگہ اس مسئلے کا بیان نہیں ہے، بلکہ در مختار کی پہلی جلد صفحہ نمبر 310 پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ وَنُدِبَ الْاِغْتِسَالُ لِمَنْ غَسَلَ مَيِّتًا، کہ جو میت کو غسل دے اس کے لیے غسل کرنا مستحب اور بہتر ہے۔ آپ دیکھیں، واضح طور پر بتایا گیا کہ یہ صرف مستحب اور بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ لہذا اس غلط فہمی کو اپنے ذہن و دماغ سے نکالیں اور دوسروں تک بھی یہ مسئلہ پہنچائے کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے یا غسل دینے والی پر غسل ضروری نہیں ہوتا کہ کر لیں تو بہتر اور مستحب ہے۔